اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کے قابل ہیں دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آج کا جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے، ہم لوگ کیوں ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور ہر وقت جلد بازی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم اس دنیا کی تلاش میں بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہیں، لیکن کسی کو بھی اپنی مرضی کے پسند کی چیز نہیں ملتی۔ گھروں میں بے سکونی، کاروباروں میں بے سکونی، بے برکتی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اپنی طرف سے خود کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ تمام مسائل کا حل میں نے خود ڈھونڈنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ اس طرف آ جائیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ کی رضا میں ہی اپنی رضا اگر رکھ لیں تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ ہم لوگ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ ہم نے خود اس کے تمام معاملات کو حل کرنا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا میں اپنی رضا رکھو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا میں رضا کیسے ڈھونڈی جاتی ہے، تو اس کے لیے بڑا سادہ سا ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو اللہ پر پورا ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، پورا بھروسہ اللہ پر رکھنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی، یہ تو میں نے حاصل کیا ہے، یہ میری قابلیت ہے، میری ذہانت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ لیکن جب برا ہوتا ہے تو ہم سادہ سا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مقدروں میں ایسا تھا، ہمارے نصیب میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ اب ظاہری بات ہے، جب کوئی بندہ ایک موٹر سائیکل پہ 100 کی سپیڈ سے جا رہا ہے تو آگے ظاہری بات ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے، لیکن کئی لوگ بچوں کی فوتگیوں پہ میں نے یہ سنا کہ بس ہمارے نصیبوں میں ایسا ہی تھا۔ لیکن جب کچھ برا ہوتا ہے تو آپ اللہ پہ سارا کچھ تھوپ دیتے ہو، اور جب اچھا ہوتا ہے تو تمام اس کا صحرا آپ اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ کو تمام چیزوں کا، آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ آپ اپنی خواہشوں کے پیچھے، جب آپ کو اپنی خواہش کوئی نہیں حاصل ہوتی تو آپ کہتے ہو کہ نہیں، یہ میرے ساتھ بہت برا ہوا، اور پریشانی کے عالم میں آپ لوگ آ جاتے ہو۔ حالانکہ اگر آپ لوگ اس وقت یہ سمجھو کہ اگر یہ وقتی طور پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ برا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر وہ کام وہ کرتا ہے جو تم لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص دو چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک تو خوف کہ آنا مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ کام میں ایسے کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور عنقریب میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور فلاں ہونے والا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو میرے ساتھ برا ہو گیا ہے یہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور اس کا کیا کچھ ایسا حل ہے کہ جس کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زندگیوں کو سپرد خدا کر دو گے تو آپ کی تمام تر مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اللہ کے ساتھ یاری لگانا ہوگی، کیونکہ اللہ سے پیارا نہ دوست ہے اس دنیا میں، نہ کوئی رہبر ہے، نہ رہنما ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ اتنا قریب آ کے تم جتنا اللہ کی طرف چلو گے اللہ اس سے زیادہ تمہاری طرف چلو گے۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے، اللہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ آج کل کے دور میں، خاص طور پہ یہ جو آج کا دور چل رہا ہے، اس میں تمام لوگوں نے اللہ کو پشت ڈال دیا ہے، اور اپنی تمام زندگی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اپنی مرضی سے حاصل کریں۔ تم اپنی مرضی چھوڑ دو، اللہ کی مرضی کو اپنا لو تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اور بہت سارے اس طرح کے قرآنی آیات ہیں جس میں ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام چیزوں کا منبع، تمام معاملات کا جو صحرا ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس دنیا میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور ہم ان ساری چیزوں کو جانتے تو ہیں، لیکن ان کی طرف ان پر ہم اعتماد نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے زور بازو پہ ہر چیز کو حاصل کرنے کا ایک جنون سا آ گیا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم اپنے زور بازو سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ سب کچھ جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اوپر اس کو ڈال دیں، لیکن جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے خود حاصل کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمام چیزیں میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ
آ جائے گا اور تمہاری زندگی کی سارے مسئلے، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی ایک پرسکون زندگی بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔